بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری ہیلپ کرو، میں اسے پرپوز کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری فضولیات سننے کے لیے میں یہاں ہرگز نہیں آیا۔ اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو صاف جواب دو۔ یہ طعنہ بازی عورتوں والے کام بعد میں کر لینا۔ وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ ہو گیا تمہارا، اب ہم اپنی بات کی طرف واپس آئیں۔ اسے بے تکے ہنستے دیکھ کر وہ غصے سے بولا۔ مطلب کہ تمہیں سچ میں محبت ہو گئی ہے، تم سچ مچ میں اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ لڑکی جو تمہیں پہلی نظر میں زہر سے بھی زیادہ کڑوی لگی تھی، وہ اب بھی ہنسے جا رہا تھا۔ پتہ ہے، مجھے میری مدد خود ہی کرنی چاہیے۔ وہ سیٹ سے اٹھتے ہوئے اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا، تو اس کے ساتھ ہی داؤد کھڑا ہو کر اسے پھر سے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اچھا سوری، اب میں کچھ نہیں کہوں گا، بیٹھ جاؤ یار، میں یقیناً تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ بیٹھو بیٹھو، ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ تم اسے پرپوز کرنا چاہتے ہو، رائٹ؟ ٹھیک ہے، تو بتاؤ تم اسے کس انداز میں پرپوز کرنا چاہتے ہو۔ میری مانو تو اپنے دل کی سنو، باقی کسی چیز کی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس سے محبت کرتے ہو، اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، تو اس سے اپنے دل کی بات کہہ دو۔ اور جہاں تک رشتے یا کسی سے مانگنے کی بات ہے تو وہ کرنے کے لیے دادی ہیں نا۔ اس نے ایک مخلص دوست کی طرح اسے مشورہ دیا تھا، جو یقیناً برا تو ہرگز نہیں تھا۔ مطلب کہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے اسے سیدھا سیدھا طریقے سے پرپوز کر دینا چاہیے۔ اگر میں اسے آج ہی پرپوز کر دوں تو ٹھیک رہے گا۔ وہ ضرورت سے زیادہ جلدی کا سوچ رہا تھا۔ ویسے جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، لیکن اگر تم آج ہی پرپوز کرنا چاہتے ہو تو اس میں کچھ برا نہیں ہے۔ محبت کو جتنی جلدی قبول کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، اور اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچا دینی چاہیے۔ داؤد نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آج اس سے کہہ دوں گا۔ مجھے لمبے چکروں میں نہیں پڑنا، پرپوز کروں گا اور پھر ڈائریکٹ شادی۔ ویسے بھی اگلے مہینے میں اپنی برتھ ڈے کی گریٹ پارٹی دینے والا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سرپرائز دامیش شاہ کی شادی اس سال کا سب سے بڑا دھماکہ ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے سیٹ سے اٹھا۔ جھٹکا تو داؤد کو بھی لگا تھا، لیکن اس نے زیادہ اظہار نہ کیا۔ ہاں، یہ بات اس کے لیے بھی کافی زیادہ حیران کن تھی کہ اس کا وہ دوست جو عورت کے نام سے بھی ڈرتا تھا، آج کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو کر اس سے مشورہ مانگ رہا تھا۔ لیکن بھلا کوئی اللہ کی بنائی ہوئی سب سے خوبصورت مخلوق سے نفرت کر سکتا ہے؟ آج نہیں تو کل یہ تو ہونا ہی تھا، اور وہ اپنے دوست کے اس قدم پر نہ صرف بے حد خوش تھا بلکہ ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا۔ تو کیا مجھے اسے پرپوز کرنا چاہیے؟ داؤد کے آفس سے آنے کے بعد وہ اس وقت کھلی چھت پر موجود تھا، سامنے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے بابا کے ساتھ باہر تھی۔ ہاں، تو پرپوز کیے بنا تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ پرپوز تو کرنا پڑے گا، تبھی تو شادی کروں گا۔ ہاں، مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے، آج ہی پرپوز کر دینا چاہیے۔ وہ اپنی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے خود سے باتیں کر رہا تھا، لیکن کافی دیر سرچ کرنے کے باوجود بھی اسے اپنے موبائل میں پریا کا نمبر نہیں ملا تھا۔ ہاں، وہ اس کا نمبر اپنے موبائل میں کیوں سیو کرتا؟ وہ کون سا اس کے لیے خاص تھی؟ وہ تو اسے صرف دادی کی ایک ملازمہ سمجھتا تھا۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس طرح اچانک اس کے دل میں اتر کر تہلکہ مچا دے گی۔ ہاں، لیکن اب تو تہلکہ مچ چکا تھا، اس کے دل کی دنیا ہل چکی تھی۔ اب تو نمبر بھی پاس رکھنا تھا۔ نمبر کہاں سے ملے گا، وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ باہر گاڑیوں کے پاس کھڑے رضوان کو بس اس نے ایک نظر دیکھ کر اوپر آنے کا اشارہ کیا، اور اس کا اشارہ ملتے ہی وہ دوڑتے ہوئے اوپر کی جانب آیا۔ جی صاحب جی، آپ نے بلایا؟ رضوان بھاگتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا سوال کرنے لگا۔ ہاں، مجھے کل ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے، تو دادی کے چیک اپ کے لیے پریا ان کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ تو تم ایسا کرو، مجھے پریا کا نمبر دے دو، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں اس سے پوچھ لوں گا۔ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہنے لگا۔ صاحب، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کے پاس میرا نمبر ہے نا، آپ مجھے کال کر دیجیے گا۔ اس نے فوراً مسئلے کا حل نکالا تھا، جس پر دامیش نے اس کو گھور کر دیکھا۔
बकवास बंद करो, जितना कहा है उतना करो। खून को देखकर ही तुम्हारी जान निकलने लगती है और तुम मसले का हल निकालोगे। नंबर 2 मुझे इस लड़की का। वो बेहद गुस्से से बोला तो रिजवान ने लम्हे की देर न करते हुए अपना मोबाइल निकालकर परिया का नंबर इसके मोबाइल में नोट करवाया था। इसने एक नज़र अपने मोबाइल पर मुस्कुरा कर देखा। परिया का नंबर इसके मोबाइल में सेव हो चुका था, जबकि रिजवान हैरत की तस्वीर बनकर इसके चेहरे पर आई इस मुस्कुराहट को देख रहा था। क्या भूत बनकर मुझे घूर रहे हो? जाओ, काम हो गया है। वो गुस्से से उससे कहने लगा तो वो अगले ही लम्हे बोतल का जिन बनकर वहां से गायब हो चुका था। नंबर तो इसको मिल चुका था, अब सिर्फ इसे इससे बात करनी थी, लेकिन वो इसे कहेगा क्या? कहना क्या है? सिर्फ आई लव यू ही तो बोलना है और शादी के लिए प्रपोज करना है। ये इतना भी मुश्किल नहीं है। वो इसका नंबर डायल करता मोबाइल कान से लगाने लगा। दूसरी तरफ से अगले ही लम्हे फ़ोन उठा लिया गया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है आप? दूसरी तरफ से परिया ने फ़ोन उठाया था। पहले तो इसे गुस्सा आया, अगर कोई अनजान था तो फ़ोन उठाने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन वो कोई अनजान नहीं था, वो तो इसकी सारी ज़िंदगी को साहिबान बनने वाला था। यकीनन अगर वह फ़ोन ना उठाती तब भी इसे बहुत गुस्सा आता। मैं बात कर रहा हूँ, इसने बड़े रोब से कहा। सॉरी, मैं किसी मैं को नहीं जानती। दूसरी तरफ से फ़ौरन जवाब आया था और साथ ही फ़ोन बंद भी हो गया। इसे शदीद गुस्सा आया था, लेकिन अपने गुस्से को काबू में करते हुए इसने फिर से नंबर डायल किया था। कोई बात नहीं, इतना गरूर तो होना ही चाहिए दामिशा होने वाली बीवी में। इसने इसकी गलती को माफ़ करते हुए दोबारा नंबर डायल किया। क्या मसला है भाई साहब आपको? क्यों मुझे मुसलसल तंग किए जा रहे हैं? मैं कह चुकी हूँ मैं आपको नहीं जानती और ना ही आपसे बात करने में दिलचस्पी है। अगर आपने मुझे फ़ोन किया तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। इसने सख्ती से धमकी दी थी, लेकिन इसके मुंह से भाई साहिब सुनकर इसे झटका लगा था। मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ लड़की, समझी? दामिशा बात कर रहा हूँ। तामीशा बात कर रहा हूँ मैं, वो बेहद गुस्से से बोला, जबकि दूसरी तरफ इसका नाम सुनकर परी को झटका लगा था, जो अपने नरमो मुलायम बिस्तर में घुसकर अभी ख्वाबे खरगोश के मज़े लूटने के बारे में सोच रही थी। बेड से उठ खड़ी हुई। इसने एक बार फिर से कान से मोबाइल हटाकर नंबर को देखने की कोशिश की, लेकिन ये नंबर इसके मोबाइल में सेव नहीं था। यकीनन इसी का हो। जी सर, बोलें, आपने मुझे फ़ोन क्यों किया? वो परेशान थी। मुझे तुमसे बेहद ज़रूरी बात करनी है इस वक्त। क्या कर रही हो तुम? वो अपने मगरूर अंदाज में बोला। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वो इसे अपने सर पर तो नहीं उठा सकता था। रात के 11:30 बजे कोई क्या कर रहा होगा? वो ये नहीं कह सकी कि इस वक्त आप जैसे लोग छत पर सैड पार्टी करते हैं। आम इंसान तो सोता है। मुझे नहीं पता कि रात के 11:30 बजे लोग क्या करते हैं। तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम सो रही थी? वो इसकी बात काटते हुए बोला। जी सर, मैं सो रही थी। इसने बेजारी से जवाब दिया। क्या आधी रात को इसने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था? तुम बाद में सो जाना। ऐसा करो कि मैं छत पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। मुझे तुमसे दादी के बारे में बहुत अहम बात करनी है। वो ये नहीं कह सकता था कि वो इसे अपने दिल का हाल सुनाना चाहता है। सर, दादी सो चुकी हैं। मैंने इन्हें मेडिसिन दे दी थी। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सो जाएं। सुबह मैं इन्हें अपने साथ ही अस्पताल लेकर जा रही हूँ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं इनका बहुत ख्याल रखूँगी। इसने इसे बेफिक्र करना चाहा। वो सुबह दादी के चेकअप के बारे में ही इससे बात करने वाला था। तुम्हें मैंने जितना कहा है तुम इतना करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे बात करनी है। ऊपर छत पर आओ। तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? वो सख्ती से बोला। सर, बहुत वक्त हो चुका है। हम सुबह बात करेंगे, इसने कुछ सोचते हुए कहा। दादी की गैर मौजूदगी में आधी रात को किसी गैर शख्स से मिलने हरगिज नहीं जा सकती थी। अगर दादी होती तो बात कुछ और थी, लेकिन इस तरह इस आदमी से मिलने जाना इसे बहुत अजीब लगा था। इसीलिए इसने माजरत करना ही बेहतर समझा। मैं सुबह नहीं, अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसी वक्त तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अब इसे गुस्सा आने लगा था। सर, मैंने कहा ना, हम सुबह बात करेंगे। इसने नरम लहजा रखते हुए इसे समझाना चाहा। मैं छत पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम ऊपर आ रही हो। समझो मेरी बात को।
فون بند کرتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ پریا نے بے حد حیرانگی سے اپنے موبائل کو گھورا۔ انتظار کر رہا ہوں، کرتے رہو انتظار میری بلا سے، مجھے کیا تکلیف ہے۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتی خود بستر میں گھس گئی تھی۔ اتنی سردی میں اسے کوئی شوق نہیں تھا اوپر چھت کی ہوائیں کھانے کا۔ اگر دامیشا پاگل ہے تو مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا اس کے ساتھ پاگل ہو جائے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے نیند کی خوبصورت وادیوں میں اترنے لگی تھی۔ وہ کتنی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر دیکھا، 10 منٹ ہو چکے تھے اسے کال کیے ہوئے، اور وہ کہیں سے بھی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ 10 منٹ، 20 منٹ اور 30 منٹ کے بعد 1 گھنٹے میں بھی بدل چکا تھا، لیکن پریا کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ یہ لڑکی آ کیوں نہیں رہی؟ اس نے پھر سے فون کرنے کے لیے اپنا موبائل نکالا۔ ہو سکتا ہے آنے والی ہو۔ وہ مجھے بار بار فون نہیں کرنا چاہیے کہ بیکار میں سر چڑھ جائے گی۔ وہ اپنا موبائل واپس جیب میں ڈالتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی راہ دیکھنے لگا، لیکن اسے نہیں آنا تھا اور وہ نہیں آئی۔ وہ 2 گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ وقت کتنا آگے جانے والا تھا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ وقت پریا کے لیے کل کی صبح کیسی کرنے والا تھا یہ وہ جانتا تھا۔ وہ صبح کی اذانوں سے پہلے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا نیچے کی جانب آیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے باہر کی طرف قدم رکھا۔ سوائے گیٹ پر واچ مین کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ابھی تک گھر کے ملازم بھی نہیں آئے تھے۔ انیکسی لاک نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھولتا اندر کی جانب قدم رکھنے لگا۔ سامنے ہی 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں پریا کے والد رہتے تھے، وہ اس بارے میں جانتا تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں پریا رہتی تھی۔ اس نے اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ بے حد نرمی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، بنا آواز پیدا کیے۔ اس نے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے تو وہ اس کی نیندیں حرام کیے بے حد پرسکون نیند سو رہی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا پریا، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے اس وقت کتنے غصے میں تھا وہ صرف وہی جانتا تھا۔ دسمبر کی ساری رات بنا کسی گرم لباس کے وہ صرف اس کی راہ تکتا رہا، اور یہاں یہ کتنے مزے سے اپنی نیندوں کے مزے لوٹ رہی تھی۔ نیند کا بھی حساب چکانا ہوگا۔ اپنے غصے پر قابو کرتا وہ جیسے آیا تھا اسی طرح بنا آواز پیدا کیے باہر نکل گیا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اس غلطی کے لیے معاف کروں گا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تمہیں اس کا حساب آج چکانا ہوگا۔ اپنے ماتھے پر بے حساب شکنیں لیے وہ اپنے کمرے میں جا بند ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے اندر قدم رکھا تھا۔ وہ رات کو اس کے بلانے پر نہیں گئی تھی۔ اس بد دماغ شخص کی فضول باتیں سننے کا وقت بھی اس کے پاس ہرگز نہیں تھا۔ اس کا کام تھا دادی کا خیال رکھنا، جو وہ بہت اچھے طریقے سے رکھ رہی تھی۔ باقی دادی کے پوتے کی بے فضول قسم کی خواہشات پوری کرنے میں وہ کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اندر قدم رکھتی سیدھا دادی کے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی، جب اچانک ہی وہ سامنے سے آتا نظر آیا تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا اسی کی جانب آ رہا تھا۔ اس نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے دادی کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے، لیکن وہ اس تک پہنچ چکا تھا، بلکہ اچانک سے بازو سے کھینچتا ہوا ایک طرف لے آیا۔ سر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اچانک کھینچنے پر وہ اس کے ساتھ تیزی سے قدم اٹھاتی اسی جانب آ گئی تھی۔ کیا سمجھا ہوا ہے تم نے مجھے؟ ساری رات وہاں اوپر میں تمہارا انتظار کرتا رہا اور تم نہیں آئی۔ اس کی کیا سزا مل سکتی ہے تمہیں؟ وہ غصے سے اس سے سوال کر رہا تھا۔ میرا کام دادی کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ ان کی موجودگی میں مجھے بلاتے تو میں ضرور آتی، لیکن میں آدھی رات کو آپ سے اکیلے چھت پر ملنے کیوں آؤں؟ اگر آپ کو مجھ سے دادی کے بارے میں کوئی بھی بات کرنی ہو تو دادی کی موجودگی میں کریں۔ آدھی رات کو چھت پہ آ کر میں آپ کے ساتھ اپنا نام ہرگز نہیں لگا سکتی۔ شاید آپ بڑے لوگوں کی نظر میں یہ بات بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتی ہوگی، لیکن ہم غریبوں کے پاس عزت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، تو پلیز کوئی بھی ڈیمانڈ کرنے سے پہلے اپنی نہ صحیح میری عزت کا خیال کریں۔ وہ صاف الفاظ میں کہتی اسے پیچھے کرتے ہوئے دادی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔
جہاں اس کے انداز پر دامیش کو بے حد غصہ آیا تھا، وہیں اس کے الفاظ نے اس کے غصے کو جاگ کی طرح بٹھا دیا تھا۔ شاید وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ اگر کل رات وہ اس سے ملنے آتی اور یہ چیز کسی نوکر کی نظر میں آتی تو اب تک صبح کی ہیڈ لائن بھی بن سکتی تھی۔ شاید وہ محبت میں اندھا ہونے لگا تھا۔ وہ ہیڈ لائن تو بنانا چاہتا تھا، لیکن کسی افیئر کی نہیں بلکہ اپنی شادی کی خبر کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔